اسلام وہ آفتاب ہدایت ہے جس کی کرنیں کبھی انتہا پسندی کی طرف نہیں جھکتی اور نہ ہی بیراہ روی کی اندھیروں میں گم ہوتی ہے۔ اسلام کا اعتدال جب ہمیں نماز سکھاتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اور جب روزے کا حکم آتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ کیا یہ اعتدال نہیں؟ کیا یہ عملی نمونہ نہیں کہ اسلام سختی کا نام نہیں، توازن کا نام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ۔ میرے قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں آج اس دین کے مزاج کے بارے میں گفتگو کرنے آیا ہوں جو اپنی حقیقت میں نور ہے، اپنے پیغام میں عدل ہے، اپنے مزاج میں توازن ہے اور اپنی تعلیمات میں سراپائے اعتدال ہے۔ وہ دین جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام وہ آفتاب ہدایت ہے جس کی کرنیں کبھی انتہا پسندی کی طرف نہیں جھکتی اور نہ ہی بیراہ روی کی اندھیروں میں گم ہوتی ہے۔ اسلام وہ دریائے رحمت ہے جو نہ تند و تیز تو گیانی ہے، نہ ساکت و جامد و جمود ہے، بلکہ ایک ایسا شفاف بہاؤ ہے جو انسانیت کو سکون، معاشرے کو توازن اور دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ جناب صدر، دنیا کے ہر دور میں انسان دو انتہاؤں کے درمیان بھٹکتا رہا۔ کئی خواہشات، کبھی لگام گھوڑا اسے افراد کی طرف کھینچتا ہے، کئی تنگ نظری و سخت گیری اسے تفرید کے گرداب میں دھکیلتی ہے۔ ایسے میں اسلام ایک راہ سنجیدہ، ایک راستہ مستقیم، ایک میزان حکمت پیش کرتا ہے، اعتدال کا راستہ۔ اسلام کے اعتدال کو جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ دین محض نظریہ نہیں، رب العالمین کا باقاعدہ اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ایک لقب نہیں، ایک ذمہ داری ہے، یعنی وہ امت جو ظلم کو قبول نہیں کرتی، جو شدت پسندی کی طرف نہیں جھکتی، جو بے راہ روی کی دلدل میں نہیں گرتی، بلکہ سچائی، حکمت اور توازن کو اپنا شعار بناتی ہے۔ اسلام کا اعتدال جب ہمیں نماز سکھاتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اور جب روزے کا حکم آتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور جب ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے تو صرف ظلم کے خلاف، زیادتی کے جواب میں اور حق کے قیام کے لیے، اور ساتھ ہی فرماتا ہے ولا تعتدوا، یعنی اسلام کی تلوار بھی عدل کے چھاؤں میں چلتی ہے، بے گناہوں کے خلاف نہیں۔ اور جب صدقہ و خیرات کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن پھر یاد دلا دیتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، ایک ایسا مزاج جس میں اعتدال، توازن، وقار اور حکمت ایک ساتھ چلتے ہیں۔ حاضرین محترم، انسان جب عبادت میں حد سے بڑھنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن سکھایا، فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ۔ یہ وہ اعلان ہے جو امت کو انتہاؤں سے کھینچ کر اعتدال کے راستے پر لاتا ہے۔ حاضرین محترم، کچھ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ساری رات قیام کریں گے، ہمیشہ کبھی شادی نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی، سخت ناراض ہوئے اور فرمایا لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء۔ پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیا یہ اعتدال نہیں؟ کیا یہ عملی نمونہ نہیں کہ اسلام سختی کا نام نہیں، توازن کا نام ہے؟ حاضرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے علاوہ اخلاق اور معاملات میں بھی امت کو اعتدال سکھایا۔ فرمایا ہلاک المتنطعون، یہ وہ اعلان ہے جو ہر شدت پسند سوچ کے چہرے سے نقاب کھینچ دیتا ہے۔ اسلام نہ غصے کی انتہا چاہتا ہے، نہ محبت کی بے لگامی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فآت کل ذی حق حقہ۔ نرم دلی بھی اسلام کا اعتدال ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ یہ ہے اسلام،
یہ ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ دین جو انسان کے دلوں کو سختی سے نہیں، نرمی سے، محبت سے، اعتدال سے جیتتا ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں. فَاجْعَلْ حَيَاتَكَ مِيزَانًا بِلَا مَيْلٍ فَاجْعَلْ حَيَاتَكَ مِيزَانًا بِلَا مَيْلٍ هذا هو الإسلام في نهج ومقدار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.